أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف وراثت میں حاصل کرو اور نہ ہی انہیں ہراساں کرو تاکہ تم ان کے دیے گئے مال کا کچھ حصہ لے سکو، سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پر غور کرنے کی دعوت خود قرآن ہی دے رہا ہے، لہٰذا اسی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے جو پیکج بنایا ہے خلاصہ قرآن، جو ہم روزانہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مفتی زبیر احمد صاحب
قرآن کا پیغام ہمیں بتاتے ہیں خلاصہ قرآن کے اندر. چلتے ہیں مفتی زبیر احمد صاحب کی طرف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 9 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ پارہ نمبر 8 کے آخر میں اللہ رب العزت نے 4 انبیاء کرام اور ان کی دعوت توحید کا ذکر فرمایا تھا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام شامل تھے. ان انبیاء کی دعوت توحید دیتے ہوئے ان کی اپنی قوم کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اور قوم کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ ہوا، اسے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اخلاق و کردار کی کس بلندی پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق کا کیا زبردست اور خوبصورت مقام بلند ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ دعوت توحید حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں. اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں محسوس کرتے ہیں. اب جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہے، میں رب العالمین کی طرف سے رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں ناصحانہ جذبے کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اندازہ لگائیے، قوم کہہ رہی ہے ہم آپ کو گمراہ محسوس کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں پورے ناصحانہ جذبے کے ساتھ، پوری خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں. آگے رکوع کے اندر دیکھ لیں، وہاں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں اور اس کے جواب کے اندر قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو پاگل اور بے وقوف سمجھتے ہیں. اور صرف اسی پر بس نہیں، اگلا جملہ یہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی حضرت ہود علیہ السلام دعوت یہ دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، قوم جواب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاگل ہیں، آپ جھوٹے ہیں. اب اس کے جواب کے اندر حضرت ہود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی فطور اور کوئی خرابی نہیں ہے، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں پوری امانت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہی رکھتا ہوں، ہمدردی کے ساتھ تمہیں یہ بول رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے انبیاء کے کس قدر بلند ترین اخلاق ہوتے ہیں. دعوت توحید دے رہے ہیں، آگے سے قوم گمراہ کہہ رہی ہے، قوم جھوٹا کہہ رہی ہے، قوم بے وقوف کہہ رہی ہے، نبی اس کے جواب کے اندر کس بلندی پر کھڑا ہے. یہ ہے انبیاء کرام کے اعلیٰ درجے کے اخلاق. ظاہر ہے انہی نقوش پاک کو آج کی سوسائٹی اور سماج کے اندر ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. چنانچہ پارہ نمبر 8 کے آخر کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی اسی طرح دعوت توحید کا تذکرہ ہوا. پھر پارہ نمبر 9 کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی. انہی کی بقیہ داستان کو چلاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی اور دھمکی دے کر کے کہا آپ اور آپ کے متبعین ہماری ملت میں واپس آ جائیں، یعنی شرک کی طرف واپس آ جائیں. حضرت شعیب علیہ السلام دعوت توحید دے رہے ہیں،
قوم دھمکی دے رہی ہے، اس کے جواب میں اب اللہ رب العزت کی طرف سے جب قوم شعیب علیہ السلام نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، بغاوت کا مظاہرہ کیا، تو اب اللہ رب العزت نے زلزلے کا عذاب نازل فرمایا، اور پھر یہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ایک خاص دستور خداوندی کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتے ہیں، قوم اگر نہیں مانتی تو پھر پہلے فقر و فاقہ کا شکار کیا جاتا ہے، ان پر مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس وقت بھی باز نہ آئیں تو پھر اللہ رب العزت ایک مرتبہ انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں، تاکہ شاید مال کی، متاع کی، انعامات کی، نعمتوں کی فراوانی اور کشادگی کی وجہ سے شاید یہ اب شکر گزار بندے بن جائیں، شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ دستور خداوندی ہوتا ہے تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 2 معجزات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ 2 بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عصا کا دیا گیا، اور ایک معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ید بیضاء کا معجزہ دیا گیا۔ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنے بغل کے اندر رکھتے تھے، جب باہر نکالتے تو ایسے ہاتھ چمکتا تھا جیسے چمکتا ہوا سورج ہوتا ہے۔ اور دوسرا عصا کا معجزہ، لاٹھی کا معجزہ، اور یہ عصا کا معجزہ ایسا تھا کہ یہ پانی پر اگر ڈالتے تھے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، سمندر پر اگر یہ عصا مارتے تھے تو باقاعدہ راستے بن جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کے ذریعے بھی فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے دعوت کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب آئے۔ پھر آگے ان عذابوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور خاص طور پر وہ جو 5 مختلف عذاب ہے۔ ٹڈی دل کا عذاب آیا، اور ٹڈی دل کے علاوہ چیچڑوں کا یعنی جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، یعنی ہر کھانے پینے کی چیز کے اندر، پلیٹ کے اندر خون آ جایا کرتا تھا، مینڈک آ جایا کرتے تھے، جوؤں کا عذاب آیا۔ اسی طرح ان کے تمام فصلوں کو ختم کرنے کے لیے ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ تو اب ہوتا یہ تھا، ترتیب یہ تھی کہ جب بھی ایک عذاب آتا تھا تو یہ ساری فرعونی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے دعا کی درخواست کرتی، اور یہ آ کر کے کہا کرتی تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، پیغمبر کی دعا، آہو زاری، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب ختم ہو جاتا تھا، قوم پھر سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، پھر یہ آتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے اور دعا کرتے، پھر یہ عذاب ٹل جاتا تھا، پھر یہ قوم سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتی تھی، پھر یہ دوبارہ جب عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، یہ عذاب ٹل جایا کرتا تھا۔ یہ ترتیب، یہ سلسلہ چلتا رہا کئی دن تک، کئی مرتبہ، کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک ضابطہ حیات عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعونی لشکر سے، فرعون سے بچا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تو فرعونیوں نے پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کے تمام حواریجین غرق ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہ لے کر کے چلے گئے تو اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کوئی دستور حیات اور ضابطہ زندگی کے لیے آپ درخواست کیجئے کہ کوئی صحیفہ ہمارے لیے نازل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر 30 دن کے قیام کا حکم دیا، بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ تم قوم کی اصلاح کرتے رہنا، مگر
قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنایا. اب ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے غضب اور غصہ خداوندی نازل ہوا اور یہ زندگی کے اندر خوار ہوئے. یہ عذاب بھی اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمایا. اس کے بعد اب درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور بنیادی طور پر 3 اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الآیہ. ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر کے آئے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. یعنی کسی دنیا میں کسی انسان کے ذریعے سے تعلیم دلائے جانے کا احسان گوارا نہیں کیا گیا. یہ صفات بیان ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چوتھی صفت بھی بیان کی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یجدونہ مکتوباً. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی ہوا ہے. یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. یہ درمیان کے اندر ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کہ اگر آپ کے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آ بھی جائیں تو یہ اس وقت تک مسلمان شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اے لوگو تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہاں ختم نبوت کی واضح دلیل بھی ملتی ہے. انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. اور بات یہیں پر ختم نہیں، جمیعا، پوری کی پوری انسانیت کی طرف. یعنی اب تمام کے تمام زمانے، تمام کے تمام جن و انس، ان سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. جب سب کا لفظ آ گیا تو واضح طور پر ختم نبوت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے علاوہ اب کسی کو نبوت ملنے والی نہیں ہے. آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل خاتم النبیین ہی ہے. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اس آیت کے ماتحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور یہود کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد مشہور عہد الستو کا تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ الآیہ. یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر تو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں کیے گئے معاہدات کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت سے اللہ رب العزت نے جو ایک وعدہ لیا تھا اور جو عہد لیا تھا اس کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہاں اجمالی طور پر جس عہد الستو کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین کے اندر اتارے گئے تو وادی نعمان جو میدان عرفات کے اندر ہے وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو چونٹیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں روحوں کو جمع کیا گیا. یعنی ساری آنے والی انسانیت کی جو روحیں تھیں ان کو چیونٹیوں کی شکل کے اندر جمع کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا. کیا وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں یا نہیں؟ تو ساری کی ساری روحوں نے اس کا اقرار کیا. تو اس آیہ میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم کہ بنی آدم سے تیرے رب نے ایک باقاعدہ وعدہ اور عہد لیا تھا. یعنی اس کو عہد الستو کہا گیا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا. تو اللہ رب العزت دراصل اس عہد کو یاد دلا کر ساری انسانیت کو عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم نے تو ایک طرح سے معاہدہ کیا ہے، تم نے تو ایک طرح سے اقرار و اعتراف کیا تھا، لہٰذا اس اقرار و اعتراف کی بنیاد پر تم سب کو عقیدہ توحید پر آنا چاہیے اور اللہ رب العزت پر ایمان لانا چاہیے. یاد رکھیں
یہ روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ دنیا میں کچھ ایسی شخصیات بھی پیدا ہوئی ہیں جنہیں وہ عہد الستو بھی ذہنی طور پر یاد رہا۔ اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا الْآيَةِ کے ماتحت ایک خاص واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم دیا گیا کہ تم قوم جبارین سے جہاد کرو۔ اب یہ جو قوم جبارین تھی ان میں ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ۔ یہ قوم جبارین بلعم بن باعورہ کے پاس آئی اور آ کر کے یہ درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نعوذ باللہ بد دعا کریں، چونکہ اس قوم سے جہاد کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ مل کر کے بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور یہ درخواست کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کریں۔ اس شخص نے یعنی بلعم باعورہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے قوم جبارین نے اس بلعم بن باعورہ کو باقاعدہ مال و متاع کی رشوت دی اور رشوت دے کر کے کہا کہ اب آپ باقاعدہ بد دعا کریں۔ چنانچہ اس شخص نے بد دعا کی۔ جب بد دعا کی، حالانکہ اسے بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے خود شروع کے اندر ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، تو میں ان کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ لیکن جب قوم نے رشوت دی تو اس شخص نے بد دعا کی۔ اب جب بد دعا کی تو اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ یہ بد دعا کے الفاظ زبان سے ادا کرتا تھا، مگر وہ الفاظ بجائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلنے کے اس کی اپنی قوم کے لیے نکلتے جاتے تھے۔ تو گویا کہ اس کی بد دعا کو اور اس کی زبان کو اللہ رب العزت نے الٹ کر دیا۔ تو جب الٹ کر دیا، بعد میں اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہوگی کہ اس بد دعا کے جملے ادا کرنے کے بعد اس کی زبان باہر کو نکل آئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے کہ اس کی مثال کتے کی جیسی ہے کہ اگر اس کے اوپر وزن ہو تب بھی وہ ہانپتا ہے اور اگر وزن نہ ہو تب بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بلعم بن باعورہ کے پاس علم تھا تب بھی اس نے یہ کام کیا، علم نہ ہوتا تب بھی اس نے یہی کام کرنا تھا۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی اور اس کے بعد قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی باقاعدہ متعین تاریخ پوچھی جاتی تھی، تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، یعنی تمام نفع اور تمام نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نفع دیتا ہے، اللہ نقصان دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، متصرف حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اگر میں اپنی جانب سے کچھ غیب کا علم جانتا ہوتا تو لاستکثرت من الخیر، تو پھر تو میں بہت کچھ کر لیتا، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے علم عطا کیا جاتا ہے بس میں وہی کچھ بیان کرتا ہوں اور میری طرف سے وہی کچھ آگے لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ حاصل اس کا یہ کہ قیامت کا متعین اور مقرر اور فکس علم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو قیامت کی متعین تاریخ معلوم نہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ حکم دیا گیا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی سماعت کا یہ خاص ادب بھی ہم سب کے لیے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ انفال اسی سورہ کے اسی پارے کے اختتامی حصے کے اندر شروع ہوتی ہے، یعنی آخری پاؤ سورہ انفال سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت۔ یسألونک عن الانفال، بدر کا تذکرہ فرمایا اور دراصل بدر کے مال غنیمت میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ اس اختلاف کو اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر کے ختم کر دیا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کا مکمل طور پر اختیار اللہ اور اس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مسلمانوں کو صلح کا اور تقوی کا حکم دیا گیا۔
اس کے بعد انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مؤمنین کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور کیا حسین اور خوبصورت اور جامع ترین تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل کے رہ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اس قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ مومنین وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب یہاں ابتدائی دو صفات بڑی قابل غور ہے. اللہ کا ذکر آنے پر دل دہل جائیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ذکر خود قرآن کریم ہے، اور پھر آگے مزید وضاحت کے ساتھ کہ جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. محترم ناظرین و سامعین، یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے. آج ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ہمارے دل میں حرکت کیوں نہیں پیدا ہوتی اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کی جا چکی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان آیات کا ترجمہ نہیں سمجھتے، ہم کو اس کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ کیا ان آیات کے اندر ہم سے مخاطبت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور جنت کا کیا خوشحالی پر مشتمل تذکرہ ہے، اور جہنم کا کیا ہولناک اور خوفناک قسم کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، کیا خوشخبریاں دی گئی ہیں اور کیا خطرناک وعیدیں یہاں بیان کی گئی ہیں. اگر یہ سب ہمارے سامنے ہو اور ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، تو پھر ہمارے دلوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی، وجلت قلوبہم، اور ہمارے دلوں کی بھی یہ کیفیت ہوگی، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. تو ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن، قرآن کا ترجمہ، معنی، مفہوم سمجھنا چاہیے. اللہ ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 23 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی ذکر اس طرح سے فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے سب سے زیادہ حسین ترین کلام نازل کیا ہے، اور جن کے دلوں میں ذرہ برابر خوف خدا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے جسم کی کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسی طرح 7ویں پارے کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. غیر مسلموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس زمانے کے کچھ نصارہ جو حبشہ کے اندر موجود تھے، ان کے سامنے حضرت جعفر طیار نے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ ہمارے جسم کے بال کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہمارے بدن پہ لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ اور یہ جو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے وجلت قلوبہم، ہمارے دل کیوں نہیں دہل جاتے؟ اور ہم جب قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمارے ایمانوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہی مختصر اور سادہ ترین جواب ہے، ہم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں. لہٰذا پورے سوسائٹی میں، سماج میں فہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کی، معنی قرآن کی، مفہوم قرآن کی کمپین چلانے کی ضرورت ہے، تحریک اور مہم چلانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے ایمانوں کے اندر بھی اسی طرح سے اضافہ فرمائے. اور پھر جب قرآن کو سمجھیں گے آگے نتیجہ بھی آ رہا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ پیدا ہو جائے گا، یقین پیدا ہو جائے گا، ایک تازہ نیا ایمان پیدا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پیدا ہوگا؟ نماز قائم کرنے لگ جائیں گے، اور جو کچھ ہم نے خرچ کرنے مال دیا اس میں سے یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں گے، گویا بدنی عبادت بھی کریں گے، مالی عبادت بھی کریں گے. یہ سب نتیجہ کس چیز کا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کا.
اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخر تک غزوہ بدر کی تفصیلی داستان کا تذکرہ کرنے کے بعد ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو میدان جنگ میں کامیابی کے چند اصول ہیں، اور وہ 5 بنیادی طور پر اصول بیان کیے گئے۔ نمبر 1، میدان جنگ کے اندر پیٹھ پھیرو نہیں، پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا یہ اعلیٰ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کبھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جب وہ پکارے تو ان کی دعوت کا، ان کی پکار کا جواب دو۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی بے وفائی نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت نہ کرو۔ نمبر 5، تقوی اختیار کرو کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو پھر خدائی مدد و نصرت آئے گی۔ گویا بدر کے تذکرے کے ضمن میں مسلمانوں کو کامیابی کے یہ 5 اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، وتبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ روزے میں اللہ نے جو بیماری کی حالت میں اور سفر میں بعد میں روزے رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کی وجہ بھی یہی بتائی، اور پانی کے بغیر سفر کی حالت میں اور بیماری میں وضو کی جگہ اور غسل کی جگہ تیمم کی اجازت دینے کے معاملے میں بھی یہی اصول بیان فرمایا۔ یہ ہمارے دین کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اچھے انسان بن کے رہیں، ہم اس کے احکام کی پابندی کریں، مگر یہ سب کچھ ہم کریں ایسے کہ ہم اپنے اوپر مشکلات نہ ڈالیں۔ دین کو جو لوگ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دین کو ایسے پیش کریں کہ وہ ان کے لیے آسان ہو، انہیں خوشخبریاں سنائیں، ان کے اندر نفرتیں نہ پیدا کریں۔ یہ وہ اصول ہے کہ جس کو جب ہم اختیار کریں گے اس کے نتیجے میں لوگ اللہ کے دین کے قریب آئیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے دین سے محبت کریں گے۔ لیکن جب ہم لوگوں میں سختیاں کریں گے، ان کو سخت احکام سنائیں گے اور ان کے اندر نفرتیں پیدا کریں گے، ان کو ڈرا دھمکا کے، یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ باتیں بظاہر مان لیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کے دین کی بات داخل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ریحان احمد صاحب کے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرآن اور دنیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ ریحان صاحب قرآن اور دنیا کا بیلنس کس طرح ہمیں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دور جدید میں جتنی ترقی فزیکل سائنسز میں ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ ترقی سوشل سائنسز میں ہوئی ہے، جس میں انسانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں جہاں اور پہلوؤں پہ کام ہوا، وہاں انسانی نفسیات پہ بھی کام ہوا، اور ایک مطالعے نے پھر بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ انسان کی بنیادی ضروریات کا جب تعین کیا گیا
تو حیرت انگیز طور پر اس میں کھانے پینے کے ساتھ ایک اور چیز موجود تھی، اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سماج میں ایکسیپٹ کیا جائے، انہیں رسپیکٹ دی جائے، وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہوں، اور جس جگہ وہ جائیں ان کا احترام کیا جائے۔ یہ انسانوں کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا ظاہر ہے کہ پورا کرنا ہماری نفسیات کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کسی سماج میں عزت کیسے حاصل کر سکتے ہو، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا، بھلے طریقے سے بات کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ اور جب ہم اس اخلاق کا کوئی رول ماڈل دنیا میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑا رول ماڈل ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ قرآن نے آپ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں۔ حضور نبوت سے پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی، یعنی اس کو توڑا پھر اس کو دوبارہ بنایا، تو آخر میں جب ہجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو اس وقت وہ نظام برپا ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا، ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں آئے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں موجود ہوگا اس کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن جو ہستی سب سے پہلے وہاں موجود تھی وہ حضور کی ہستی تھی۔ اب ان کے مزاج میں چونکہ جھگڑا تھا تو اس کا عین ممکن تھا، یہ اس کا امکان تھا کہ لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے، لیکن حضور کو جیسے ہی دیکھا تو سب نے سرنڈر کر دیا۔ یعنی آپ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بہت پاپولر تھے، لوگ آپ کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نبوت کے بعد کا ہے، بلکہ اقتدار کے بعد کا ہے، جب آپ مدینے میں حکمران تھے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں فلاں حکم ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہود کے اندر چونکہ ایک مختلف روش پائی جاتی تھی، تو انصار کے لوگ جب یہود سے ملے تو انہوں نے اس سے مختلف بات بتائی اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہماری روایت سے بالکل مختلف بات ہے۔ تو دو انصاری صحابی تشریف لائے حضور کے پاس اور یہ عرض کیا کہ حضور، انصار کی طرف سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ اس سے مختلف بات کہہ رہے ہیں، ان کی روایت مختلف ہے۔ حضور کے چہرے کے اوپر انتہائی سخت تاثرات آ گئے، یعنی چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضور کے اوپر جو غصے کی کیفیت کبھی طاری ہوتی تھی، اور یہ بڑی فطری تھی کہ اللہ کا حکم آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ جواب میں یہود کی روایت لے کے آئیں، تو حضور اپنے تاثرات پہ قابو نہ پا سکے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ یہ حضور کی بڑی شان کریمی تھی کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ حیثیت سمجھیے نبی ہیں، حکمران ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کے چہرے سے بس اتنا ہی اظہار ہوا۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ غلط بات منہ سے نکل گئی اور حضور ناراض ہو گئے۔ وہ اٹھ کے گئے، اتنے میں حضور کے پاس کہیں سے دودھ آیا۔ حضور کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ میں غصے میں ہوں، تو حضور نے فوراً وہ دودھ ان لوگوں کے پاس بھجوا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ حضور لوگوں کے جذبات کا اس درجے میں خیال رکھتے تھے۔ حضور کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی کہ غلطی ہونے کے اوپر عام لوگ کیا کریں گے اس موقع پہ آپ اندازہ کر لیجئے، لیکن حضور کا رویہ بالکل برعکس ہے کہ اگر چہرے پہ بجا طور پر اگر تاثر آیا ہے تو اس کی بھی تلافی کر دی ہے۔ تو یہ حضور کی ہستی تھی، اور یہی پھر حضور نے سکھایا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہترین ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ مومن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ تہجد گزار شخص سے بھی زیادہ بلند مقام حاصل کر لے گا، اور جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے اس سے بھی بلند مقام حاصل کر لے گا۔ تو یہ احکام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے، یہ آخرت میں بلند مقام دیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو شخص یہ روش اختیار کرے گا وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ پاپولر ہوگا، سب اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر یہ بس پیدا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، اس کے بعد یہ جو چائے ہوتی ہے نا، یہ سکون جسم ہوتا ہے، اسی طرح سکون قلب بھی کوئی چیز ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے سکون قلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہمارے کرکٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے وہ تبلیغ میں بھی نکلتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پیچھے بھی پھرتے ہیں کہ اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کر لو۔ میرے پیارو، یہ بہت زبردست کام اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے ایمان والو تم میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم میرے کام کرو میں تمہارے کام کرتا ہوں، اور اللہ سے بہترین کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا کام کیا ہے؟ جیسے داؤد علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو مجھے اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے، تو اللہ نے فرمایا داؤد اگر تو میرا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے، جا لوگوں میں جا کے میرے تذکرے کیا کر، جا لوگوں کو بتا تیرا رب کیسا ہے، کیسا رحمان اور رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے۔ اسی موقع کے اوپر ہمارے ایک کھلاڑی ہے، اس نے اپنی بیوی کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی اللہ کا شکر ہے رمضان المبارک کے مہینے میں پتہ کیا کرتی ہے؟ جو اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آتی ہے گھر میں فروٹ سیلڈ بنانے کے لیے، وہ پھل 70-80 بندوں کا خریدتی ہے پورے رمضان میں، اور کھانا پورا بناتی ہے، کھانا باہر سے منگواتی ہے اور کھانا منگوا کے کچھ 70-80 بندوں کو مسجد میں کھانا بھجواتی ہے۔ پوری مسجد کا خیال پورے رمضان مبارک نہیں پورا سال رکھتی ہے، اور پورا سال کس طرح رکھتی ہے کہ قاری صاحب ہو گئے، مسجد کا کام ہو گیا، اس کا لک آفٹر کرتی ہے۔ تو وہ کھلاڑی ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ کرتی کیا ہے کہ ظہر کے بعد جاتی ہے نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تو میری وائف کو کہتا ہے مجھے اللہ نے اتنی، میں خوش ہوتا ہوں اپنی وائف کے اوپر، دعائیں نکلتی ہیں میرے لیے کہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے مال کمانے کی، اور میری وائف مال کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتی ہے۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ خود پھل کاٹتی ہے، خود ان کو بناتی ہے، اور بنا کے شربت وغیرہ سارا کچھ رکھ کے 70-80 بندوں کی خدمت کرتی ہے کہ کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کی مخلوق کے پیٹ کے اندر ایک کھجور چلے گی، پانی چلا گیا، پھل چلا گیا، کھانا چلا گیا، جو اللہ نے ہمیں مال دیا وہ اللہ کے راستے میں چل گیا، اس کا مال کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے کھلاڑی جب آپس میں بیٹھتے تو ہم ایسے موٹیویشن باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ تقویت ملے، اللہ کی خدمت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا اکرام مسلمین، مسلمان کا رتبہ بہت اونچا ہے میرے پیاروں، کسی بھی انسان کا۔ آپ یقین مانیں کہ ہمارے ایک کھلاڑی نے ایک انگریز کے، وہ کاؤنٹی کھیلنے گیا تو وہ ایک انگریز اس کا نیبر تھا، تو اس نے، اس کی وائف نے وہ جو بناتی تھی کھانا، وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ جب میرے ساتھ کھیلنے گئی، ادھر گئی میرے ساتھ، میں کاؤنٹی کھیلنے گیا تو گھر میں تھی، تو اس نے کھانا بنایا، چاول شاول بنائے، ساتھ سالن بنایا، اور وہ کھانا نا انگریز کے گھر بھجوا دیا۔ تو انگریز نے کہا کہ واٹ از دس؟ تو اس نے آگے سے، اس کے کھلاڑی نے کہا کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم کھانا شیئر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، جو ہمارے نیبر ہیں ہم ایک دوسرے کو کھانا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو کچھ 4-5-6 دن کے بعد نا وہ لزانیہ لے آیا، جس میں وہ میٹ کا لزانیہ ہوتا ہے چیز وغیرہ کے ساتھ، تو وہ لزانیہ لے کے آیا، تو لزانیہ لے کے نا اس نے گھر کو ان کے گھر میں دیا، جو کرکٹر کہتا ہے ہمارے گھر میں لے کے آ گیا۔ تو میری وائف اور ہم دیکھنے لگ گئے، تو کہتا ہے نو 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 آئی نو واٹ یو لوکنگ ایٹ، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم یہ سمجھو کہ یہ گوشت حلال نہیں ہے، پر جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہو، تو میں اپنی وائف کو کہا کیوں نہ ہم ان کے لیے لزانیہ بناتے ہیں، لزانیہ کے لیے گوشت چاہیے ہوتا ہے، تو میں مسلمانوں کی شاپ سے جا کے گوشت لے کے لزانیہ تمہارے لے کے لیے آیا ہوں، اور اے کاش ہماری سوسائٹی میں یہ عام ہو جائے ایک دوسرے کو کھانا کھلانے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا سلام میں پہل کرو اور کھانے کھلاؤ اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے چھوٹے سے عمل ہیں، کب کریں گے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کو سنیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت بڑھے گی اور سوسائٹی میں بھی ایک دوسرے کا پیار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حکم نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نئی سحری میں ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، آج سحری ہماری نئی سحری ہے اور آج ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے سب سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے،
اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ حضرت ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے جا کر مکہ میں چھوڑ کر آ جائیے۔ یہ آپ دیکھیے ناظرین، آپ کے سامنے ایک اسکرین پر میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں دیکھیں کہ شمال کی جانب، اوپر کی جانب کنعان ہے اور نیچے جنوب میں مکہ ہے، اور یہ جو آپ کو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا اور اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو لے کر وہاں پہنچے۔ اس وقت جو مکہ تھا وہ پورا کا پورا ڈیزرٹ تھا، اور جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، یعنی وہاں پر کوئی ایک کومپل، کوئی ایک پتا تک موجود نہیں تھا، اور پانی کا دور دور تک نام و نشان موجود نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پر اپنی بیوی کو اتارا، ان کو کھجوروں کا ایک جو ہے وہ دیا، مشکیزہ دیا، کھجوریں دیں کچھ اور پانی کا مشکیزہ دیا، اور ان کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے مزید آگے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑے عرصے تک تو وہ کھجوریں اور پانی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہاں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب بچہ رونے لگا پانی کی وجہ سے جب بچہ رونے لگا تو حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئیں، اور وہاں پر 2 پہاڑیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام صفا اور دوسری کا نام مروہ ہے۔ تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑ لگا کر پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی، پانی کو تلاش کرتی رہیں، مگر پانی کا نام و نشان نہیں ملا، اور یہ بچہ روتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر رگڑ کیا، یا اپنی ایڑی ماری زمین پر، اور ایڑی مارنے کی وجہ سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جسے کہ زمزم کے نام سے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس زمانے میں تو یہ بڑی قوی الجثہ پہاڑیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو سعودی گورنمنٹ نے کاٹ کر یہ حرم کی حدود میں شامل کر لیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ صفا کی پہاڑی کے وہ نشانات ہیں تھوڑے سے جو کہ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ مقام ہے جہاں سے حاجی جو ہے اپنی سعی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری پکچر دیکھیے ناظرین، یہ مروہ کی پہاڑی ہے جو کہ اب بالکل بہت تھوڑے سے اس کے چٹانی پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سعی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ یہ مروہ کی پہاڑی کے اب نشان ہیں۔ اور یہ آپ کو تیسری پکچر جو دکھا رہا ہوں، یہ وہ کوریڈور ہے جو صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان ایک راستہ ہے، جس پر روایات کے مطابق حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھیں اور پانی کی تلاش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اب اپنے حج کے اور عمرے کے مناسک کا حصہ بنا دیا ہے، کہ وہاں پر جب بھی حاجی جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر، تو وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اور اپنی سعی کو مکمل کرتے ہیں۔ بہرحال جب وہاں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قبائل جو ہوتے تھے وہ مختلف ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کیا کرتے تھے، یا خانہ بدوش ہوتے تھے جو ہجرت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے ایک قبیلہ گزرا ہجرت کرتے ہوئے، اور اس قبیلے نے دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، تو اس قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے یہ اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں پر اپنا پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں اجازت دی اس شرط پر کہ آپ یہاں بالکل رہ سکتے ہیں، مگر اس پانی پر قبضہ آپ کا نہیں ہوگا، پانی کا قبضہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ چنانچہ وہ قبیلے کے لوگ مان گئے، اور وہ قبیلہ جرہم کہلاتا ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہوئے، اور اس طرح سے وہ آبادی چلتی گئی۔ وہاں پر پانی بھی موجود تھا، آہستہ آہستہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی کھیتی باڑی ہونے لگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان سے مکہ وزٹ کرنے آیا کرتے تھے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیجئے اللہ کی راہ میں۔
آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ اور اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اور بیٹا بھی صابر بیٹا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو آپ یہ حکم پر عمل کر گزریے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر منی کی جانب روانہ ہوئے، جہاں پر شیطان نے انہیں بار بار بہکایا، اور شیطان کے بہکاوے پر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے رہے اور منی میں لے جا کر اپنے بیٹے کو لٹایا اور آنکھوں پر اپنے پٹی باندھ لی اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ جب آپ نے وہ پٹی اتاری تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو برابر میں کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وہ جو چھری چلائی گئی تھی وہ دراصل جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا جس کو آپ نے ذبح کر دیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ امتحان لینا مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذبح کو قبول کیا، اور اس کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے میں وہ جنت سے لایا گیا مینڈھا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب رہتی دنیا تک اس کی سنت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی، اور ہم جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان امت جو ہے وہ اس ذبح کی یاد مناتی ہے اور قربانی کرتی ہے۔ ناظرین، یہ جو ذبح والا واقعہ ہوا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ منی میں لے جا کر آپ نے ذبح کیا اور راستے میں شیطان بہکاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مناسک حج کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اور اب ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں اور منی میں جا کر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو راستے میں جو شیطان کے سمبولک جو جمرے بنے ہوئے ہیں ان پر ہم حاجی جو ہیں وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا جس پہ وہ پورا اترے، اسی کے بعد آپ کو یہ خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ جب مزید حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اصل میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ کی یہ جو عمارت تھی وہ مخدوش ہو گئی تھی، اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ زمین میں دھنس چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بنیادوں کو ازسر نو تعمیر کریں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اب کافی بڑے ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ان کی مدد سے آپ نے خانہ کعبہ کی وہ جو بنیادیں تھیں جو کھو گئی تھیں ان کو ڈھونڈا اور انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی۔ یہ ایک ماڈل آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ماڈل ہے کہ خانہ کعبہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس وقت وہ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ خانہ کعبہ آج اسکوائرش شیپ میں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے بنایا تھا تو یہ ریکٹینگل تھا، اور اسی ریکٹینگل شیپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ جو ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں، اس ماڈل کو تعمیر کرنے کے لیے، یعنی یہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگاتے تھے اور بیٹا جو ہے وہ گارے لے کر آتا تھا، اینٹیں لاتا تھا اور یہ دیوار بڑھتی جاتی تھی۔ جب یہ دیوار اونچی ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر منگوایا جس کے اوپر آپ کھڑے رہ کر دیوار کو تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے، اور یہ قدموں کے نشان پڑنے کی وجہ سے یہ جو پتھر تھا یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ پتھر جو ہے جس پہ آپ کے قدم کے نشان ہیں، آج سعودی حکومت نے اس پہ قدم کے نشان پر جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیے میٹالک کور لگا دیا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو، اور یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں جو اس پتھر پر موجود ہیں۔ اور یہ دوسری جو پکچر نظر آ رہی ہے وہ ہے اس پتھر کو ایک شوکیس کے اندر رکھ دیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہے، اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور ان کی شادی ہوئی
تو شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ وزٹ کیا. یہ میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں رہتے تھے, وہ کنعان میں رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے رہتے تھے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ وزٹ پر آئے اور حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہیں, باہر کہیں گئے ہوئے ہیں. تو وہ ان کی بیوی سے ملاقات ان کی ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی بہو سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں. تو ان کی بہو نے شکوے کیے اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ناشکری کے الفاظ ادا کیے اور انہوں نے کہا کہ بس گزارا ہو رہا ہے, جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ اچھا جب اسماعیل آئے تو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بری ہے اور اس چوکھٹ کو بدل دو. وہ چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ کے والد گرامی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بری ہے, اسے بدل دو. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے, لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ایک دوسرا نکاح کیا جو قبیلہ بنی جرہم کی ایک لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. قبیلہ بنی جرہم وہی قبیلہ تھا جو کہ حضرت ہاجرہ کے زمانے میں وہاں آ کر آباد ہوا تھا اور ایک بہت بڑی اب وہاں پر آبادی بن گئی تھی. انہی کی ایک خاتون تھیں جن سے آپ کا نکاح ہوا. قبیلہ بنی جرہم کی یہ خاتون جو ہے جب آپ کے نکاح میں آئیں تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو وزٹ کرنے آئے اور اتفاق سے اس مرتبہ پھر جب وہ گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے اور ان کا اپنی بہو کے ساتھ مکالمہ ہوا. انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حالات ہیں. اس بہو نے اللہ کا بہت شکر گزاری کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حالات میں ہمیں رکھا ہے, ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں لیکن اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور وہاں سے رخصت ہوتے وقت یہ کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے گھر پہ تو اسے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت پیاری ہے اور اسے سنبھال کر رکھے. چنانچہ حضرت اسماعیل جب آئے, آپ کی بیوی نے آپ کو یہ پیغام دیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اپنی بیوی کی تعریف کی اور کہا کہ ابا جان تم سے بہت خوش ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات میں باقی کوئی ایسی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے, لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اسی قوم یعنی بنی اسماعیل کی قوم میں سے تھے اور آپ کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ میپ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو اس سے پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دکھا چکا ہوں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ ہی کی نسل سے آئیں گے. تو آپ اس میپ میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے, آپ کو جو بائیں جانب نظر آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد ان کی سینکڑوں سالوں تک نسل چلتی رہی مگر کوئی پیغمبر نہیں آیا, یہاں تک کہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس نسل میں تشریف لائے اور یہ اصل میں بنی اسماعیل کی چین کہلاتی ہے. اور جو دوسری چین ہے وہ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل ہے جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. آپ کا یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بھی میں بتا دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی وہ کنعان میں موجود تھے تو ایک جو ہے وہ خبر لے کر ایک شخص آیا, ایک غلام آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے انتقال پر مکہ سے کنعان تشریف لے گئے اور وہاں پر اپنے بھائی اسحاق سے ملاقات کی. دونوں بھائی گلے ملے, روئے اور انہوں نے اپنے والد گرامی کو رخصت کیا اور ان کی تدفین کی وہیں پر ہبرون میں, جو آپ کو میں نے بتایا تھا ایک غار تھا جہاں پر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب وصال ہوا, جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر کہاں پر ہے یہ کوئی اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایات تو موجود نہیں ہیں, لیکن مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہی
جو حجر اسود ہے اس کے قریب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کی گئی۔ واللہ عالم کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن اگر ایسا درست ہے تو آج جو خانہ کعبہ کا صحن ہے جس میں مطاف ہے، جس میں حاجی طواف کرتے ہیں، وہیں کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیغام رمضان جو ہے سورہ بقرہ کے مطابق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، لیکن اس ایک لفظ کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیغام رمضان جو شجاع الدین شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، وہ اس کی پوری تفصیل کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیغام رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جا بجا کئی مرتبہ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ طے کر دیا کہ لوگوں تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن حکیم میں کم از کم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان کیا گیا۔ ایک انداز سے اگر غور کریں اور ایک اینگل اگر ہمارے سامنے رہے، ایک سوچ کا زاویہ ہمارے سامنے رہے تو بڑی قیمتی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہماری پیدائش کا ظاہری طور پر ذریعہ اور سبب کون بنے؟ ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہمارے رزق کے حوالے سے جو اللہ نے اہتمام کیا وہ ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ والدین کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ محافظ ہے پیدائش کے بعد سے، اور بہرحال ماں کے بطن میں بھی جب بچہ ہو اس وقت سے لے کر پیدائش کے بعد، اور پھر مزید حفاظت کا ظاہری سبب اور ذریعہ کون بنتے ہیں؟ والدین۔ لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ کئی مرتبہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ کئی مرتبہ بندے اللہ کی ناشکری کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے ماں باپ کے بارے میں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ناشکری ہو جاتی ہے، احسان فراموشی کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک دو ٹیکنیکلی باتیں بھی سمجھ لیجئے۔ محبت کی بات آئے، اطاعت کی بات آئے تو اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا معاملہ، ایک اصولی طور پر یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح جس خاتون کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا شوہر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد شوہر کی اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد شوہر کا حق آئے گا۔ ایک خاتون جو شادی شدہ ہے اس پر بہرحال شوہر کا حق زیادہ بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق کے بعد۔ یہ ٹیکنیکلی بات واضح ہو گئی۔ اب والدین کے بارے میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی، ان کی خدمت اور حسن سلوک ان کے ساتھ تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جبرائیل ایک مرتبہ آئے ہیں اور انہوں نے چند بد دعائیں کی
یعنی دعائے ضرر، نقصان کی دعا، بد دعا جسے ہم کہتے ہیں. ایک بد دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے. فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور رسولوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو کس قدر خطرناک بات ہے. ہاں اب آئیے قرآن پاک کی جس آیت کے ابتدا میں ذکر ہوا اس کے اگلے الفاظ فرمایا جا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو تمہارے سامنے پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ عربی کا اف ہے جس کا مفہوم یہ ہے ہلکی سی ناگواری کا احساس بھی نہ ان کو ہو، ہلکی سی ناگواری کا تم اظہار بھی نہ کرنا، یہ بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا اور اسے نرمی سے بات کرنا. آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو عاجزی اور شفقت کے ساتھ والدین کے سامنے جھکا کر رکھنا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا، کما ربیانی، جب میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی تھی. رب العالمین اللہ ہے، ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے آ رہا ہے، کما ربیانی صغیرہ، میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، میری پرورش کی. یہ قرآن کا ورژن ہے ماں باپ کے بارے میں. یہ قرآن کریم کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ. ایک مغربی معاشرہ جہاں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اسی لیے بہت سارے فارمز میں سے والد کا کالم نکال دیا جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. ایک وہ مغربی تہذیب کا حال ہے جہاں ایک دن مدرس ڈے، ایک دن فادرز ڈے سمبلائز کر دیا گیا ہے، سمبل لگا دیا گیا، ایک مارکنگ لگا دی کہ چلو سال میں ایک مرتبہ ماں باپ کو یاد کر لو. تف ہے اور لعنت ہے اس تہذیب پر جہاں ماں باپ کو گھروں سے باہر نکالا جائے اور ہوم کہا جائے. اولڈ ہوم، دے آر ناٹ اولڈ ہومز، دے آر اولڈ ہاؤسز. ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے، گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. اٹھا کے پھینک دیا، سال میں ایک مرتبہ یاد کر لیا. اور ہمارا حال for the Muslims every day should be a Father's Day and every day should be a Mother's Day. ہر دن ماں باپ کا دن ہے. ہاں اللہ کے گھر کو، کعبے کو دیکھو تو ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھو سبحان اللہ شفقت سے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. عرض کی گئی حضور علیہ السلام 100 مرتبہ دیکھو اللہ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو ماں باپ تو ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے دعائیں لینی چاہیے. ہاں انتقال کر گئے تو ان کے لیے دعا ہے، استغفار ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کا معاملہ ہے. اور اگر حیات ہوں تو بھائی ان کی خدمت کرنی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ راضی کب ہوگا؟ جب والد راضی ہوں گے. اور جنت کدھر ہے؟ ماں کے قدموں کے پاس. ہم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کل جواب ہم نے ماں باپ کو نہیں دینا، کل جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے. اور اس کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ان کی خدمت کی توفیق دے. اور اگر چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آج ہماری نویں سحری کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کا وقت قریب پہنچ گیا ہے. ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تھے. کل انشاءاللہ تعالی بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کی چین کے سب سے پہلے پیغمبر یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پر گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.